السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے گا۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر اگر جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالات ایسی ہی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ برجیش سلطان ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان ایوبی کا جراح کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھیں۔ برجیش رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ برجیش نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا، جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہریوں پر خوف طاری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا۔ اس نے پہلا حکم دیا کہ ان لڑکیوں اور ان بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں۔ آفاق نے کہا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں، مجھے اپنے مال اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینے کو بیتاب ہو۔ مجھے ان تمام باپ اور بیٹوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالات ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اسے کہا کہ وہ اپنا علاج کرائے، صحت یاب ہو جائے اور پھر آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کمانڈر آ گئے، ان میں جہدین بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کرک کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت تباہی، اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ جہدین نے اپنے جاسوسوں کو رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ صلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے۔ اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رشد کی آمد میں و رفت کی حفاظت کے لیے پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رشد کی کمی آ گئی تو یہ سمجھ کر ہمارا محاصرہ کامیاب ہونا محض خوشی فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد
سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے۔ ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے، اور ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکا نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری طور پر حملے کے حق میں تھی، اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔ تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے، سلطان ایوبی نے سنے۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا۔ ان میں پیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے، یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ سننا نہ پڑے کہ محاصرہ اٹھا لو کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر احوال کے متعلق پوچھا۔ اسے تسلی بخش جواب ملا، میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں سلطان ایوبی نے کہا، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں۔ میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ چند شہر نہیں بلکہ صلیبیوں کی وہ تمام فوج ہیں جو انہوں نے باہر پھیلا دی رکھی ہے۔ جاہدان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم حملہ جلدی ہوگا، فاصلہ زیادہ نہیں، ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں، مگر انہیں ایک جنگ قلعے سے باہر لڑنی پڑے گی۔ کوچ سے پیشتر ہمیں فرق کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اندر کی جو تازہ اطلاعیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان در پردہ ایک جماعت کی صورت میں منجم ہو چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے۔ ان کی لڑکیاں ابھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ 50 نفری کے 4 دستے نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپا مار بھی داخل کر دیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیش نے کہا۔ اگر چھاپا مار بھیجنے ہیں تو فوراً بھیجیے۔ کر کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس آ جائیں گے۔ ان کے پردے میں چھاپا مار داخل کیا جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا۔ آتش جنی کے واقعے کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائے، وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپا مار برجیش کی قیادت میں روانہ کر دیے جائیں۔ جہاں تک گھوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائے، آگے پیدل جائے۔ گھوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ بھیج دیے جائیں۔ اسی وقت جاہدین سے کہا گیا کہ وہ برجیش کی ہدایت کے مطابق چھاپا ماروں کو شہری لباس مہیا کریں اور شام کے بعد روانہ کر دیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نوعیت کی ہدایت دی اور خاص طور پر کہا، یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں یہ وہ فوج نہیں جس نے سبق فتح کیا تھا۔ یہ فوج مصر سے آئی ہے جس کے دشمن نے بے اطمینانی پھیلائی تھی۔ اس فوج میں تخریبی ذہن کے سپاہی بھی ہیں۔
میں نے جو دستے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی دستے کے ہیں، اور نور الدین جنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظہ میں رکھوں گا۔ حالات تمہارے خلاف ہوں یہ تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹانا، میں تمہارے پیچھے موجود ہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کرک کے مسلمانوں کے ساتھ امید وابستہ نہ کیے رکھنا، ان کے لیے جو ہدایت بھیج رہا ہوں ہرگز ایسی نہیں ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کی عزت بھی محفوظ نہ رہے۔ میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا، وہ محکوم اور مجبور ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ ہم ان کی آزادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بھروسے پر نہیں جا رہے ہیں۔ 4-5 دنوں تک کرک میں یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ کئی مسلمان محض شک میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ بیغار کیمپ کے جن قیدیوں کو اس وعدے پر آگ بجھانے کے لیے لے گئے تھے انہیں رہا کر دیا جائے گا، رہا نہیں کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے مجالس کا ایک نیا دور شروع کر دیا تھا۔ ان کا نقصان معمولی نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سوا یہ دلیرانہ تخریب کاری اور کوئی نہیں کر سکتا۔ گرفتار ہونے والوں میں عثمان شارم کے 2 دوست بھی تھے جو لڑکیوں کو رہا کرانے کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ انہیں درندوں کی طرح اذیتیں دی جا رہی تھی۔ صلیبی بربریت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ صرف یہ 2 کم عمر لڑکے تھے جن کے سینوں میں سراغ تھا، لیکن ان کی زبانیں بند تھیں، ان کے جسموں میں کچھ نہیں رہا تھا۔ چکر سکنجے میں کس کر انہیں اور جھٹکے دے کر ان کے جوڑ الگ کر دیے گئے تھے، لیکن لڑکے خاموش تھے۔ آخر ہرمن خود قید خانے میں گیا۔ اس کی توجہ بھی ان 2 لڑکوں پر تھی۔ اسے مسلمان مخبروں نے بتایا تھا کہ آتش جنی میں ان 2 لڑکوں کا بھی ہاتھ ہے۔ مسلمان مخبر 2 تھے، دونوں ان لڑکوں کے پڑوسی تھے۔ وہ معمولی سی حیثیت کے آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن جب گھوڑا گاڑیوں میں سواری کرتے تھے اور صلیبیوں کے درباری بن گئے تھے، وہ صلیبی حاکموں کو گھروں میں بھی مدعو کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بٹھاتے اور فخر کرتے تھے۔ ان کی 2-2 3-3 بیویاں تھیں اور وہ شراب بھی پیتے تھے۔ انہوں نے ان کے 2 لڑکوں کو آتش جنی کی رات کہیں مشکوک حالت میں دیکھا تھا اور انہیں گرفتار کرا دیا۔ ہرمن نے قید خانے میں ان دونوں نوجوانوں کی حالت دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ نجا کی حالت میں پہنچ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو یہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ ان کے جسم عادی ہو چکے تھے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے، انہیں بڑا اچھا کھانا کھلایا، پیار اور شفقت سے پیش آیا، ڈاکٹروں کو بلا کر انہیں دوائی پلائی اور تشدد کے زخموں اور چوٹوں کو علاج کرایا، پھر انہیں سلا دیا۔ وہ فوراً ہی گہری نیند سو گئے۔ ہرمن دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک جوان صاف آواز میں گڑبڑانے لگا،
بڑبڑانے لگا، میں کیا جانوں، میرا جسم کاٹ دو، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اگر معلوم ہوگا تو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تم گردن کے ساتھ صلیب باندھتے ہو، میں نے قرآن کی ایک آیت باندھی ہوئی ہے۔ تم نے آگ لگائی تھی، ہرمن نے کہا، تم نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی ہے، تم بہادر ہو، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔